بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد. مشاہدین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب قوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا إن أذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. اللہ کے اس فرمان کا بیان. اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں مت جایا کرو سوائے اس وقت کے جب تمہیں کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ بیٹھے رہو. البتہ جب تم کو بلایا جائے تب جایا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو اور وہاں باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہو. اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور اللہ صاف بات کہنے سے کسی کا لحاظ نہیں کرتا. اور جب تم ان رسول کی ازواج سے کوئی چیز مانگو تو ان سے پردے کے باہر سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے. اور تمہیں جائز نہیں کہ تم رسول اللہ کو کسی طرح بھی تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ کہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو. بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. اناہ کا معنی کھانا تیار ہونا، پکنا. انا یا انی انات سے نکلا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انا یعنی انات یعنی کھانا پک جانا، کھانا تیار ہو جانا. لعل الساعة تکون قریبا، قیاس تو یہ تھا کہ قریبہ یعنی قریبتن ہوتا، مگر قریب کا لفظ جب مؤنث کی صفت ہو تو اسے قریبہ کہتے ہیں، اور جب وہ ظرف یا اسم ہوتا ہے اور صفت مراد نہیں ہوتی تو ہائے تانیث نکال دیتے ہیں، قریب کہتے ہیں. ایسی حالت میں واحد، تثنیہ، جمع، مذکر و مؤنث سب برابر ہے. یہ ابو عبیدہ کا قول ہے جسے امام بخاری نے اختیار کیا ہے. بعض نے کہا قریباً ایک محذوف موصوف کی صفت ہے یعنی شیئاً قریبا. بعض نے کہا عبارت کی تقدیر یوں ہے لعل قیام الساعة تکون قریبا، تو تکون کی تانیث میں مضاف الیہ کی مؤنث ہونے کی اور قریباً کی تذکیر میں مضاف کے مذکر ہونے کی رعایت کی گئی ہے. حدیث نمبر 4790. انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ عمر نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ ازواج مطہرات کو پردہ کا حکم دے دیں. اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم اتارا. حدیث نمبر 4791. انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے نکاح کیا تو قوم کو آپ نے دعوت ولیمہ دی. کھانا کھانے کے بعد لوگ گھر کے اندر ہی بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے. آپ نے ایسا کیا گویا آپ اٹھنا چاہتے ہیں، یعنی اس طرح سے تیار ہوئے کہ اب ہم اٹھ کے جا رہے ہیں، اور آپ کا اشارہ تھا کہ آپ لوگ بھی جاؤ تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور وہ بھی اٹھ جائیں.
لیکن کوئی بھی نہیں اٹھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ کوئی نہیں اٹھتا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے، لیکن 3 آدمی اب بھی بیٹھے رہ گئے۔ رسول اکرم جب باہر سے واپس اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ بھی اٹھ گئے تو میں نے آپ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ وہ لوگ بھی چلے گئے۔ تو آپ اندر تشریف لے گئے۔ میں نے بھی چاہا کہ اندر جاؤں، لیکن آپ نے اپنے اور میرے بیچ میں دروازے کا پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد آیت مذکورہ بالا اتری، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں مت جایا کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 4792، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ اس آیت یعنی آیت پردہ کے شان نزول کے متعلق میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ جب حضرت زینب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر ہی میں تھیں، تو آپ نے کھانا تیار کروایا اور قوم کو بلایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آپ باہر جاتے اور پھر اندر آتے تاکہ لوگ اٹھ جائیں، لیکن لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں مت جایا کرو سوائے اس وقت کے جب تمہیں کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَمِن وَرَائِهِ حجاب تک، اس کے بعد پردہ ڈال دیا گیا اور لوگ کھڑے ہو گئے۔ حدیث نمبر 4793، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے نکاح کے بعد بطور ولیمہ گوشت اور روٹی تیار کروائی اور مجھے کھانے پر لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا۔ پھر کچھ لوگ آئے اور کھا کر واپس چلے گئے، پھر دوسرے لوگ آئے اور کھا کر واپس چلے گئے۔ میں بلاتا رہا، آخر جب کوئی باقی نہ رہا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی اب تو کوئی باقی نہیں رہا جس کو میں دعوت دوں۔ تو آپ نے فرمایا اب دسترخوان اٹھا لو۔ لیکن 3 اشخاص گھر میں باتیں کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور عائشہ کے حجرہ کے سامنے جا کر کہا، السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اپنی اہل کو آپ نے کیسا پایا؟ اللہ برکت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تمام ازواج مطہرات کے حجروں کے سامنے گئے اور جس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا اسی طرح سب سے فرمایا، اور انہوں نے بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح جواب دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو 3 آدمی اب بھی گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نبی اکرم بہت زیادہ حیادار تھے۔ آپ یہ دیکھ کر کہ لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عائشہ کے حجرہ کی طرف پھر چلے گئے۔ مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد میں نے یا کسی اور نے آپ کو جا کر خبر کی کہ اب وہ 3 آدمی روانہ ہو گئے ہیں اور وہ چلے گئے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور پاؤں چوکھٹ پر رکھا۔ ابھی آپ کا ایک پاؤں اندر تھا اور ایک پاؤں باہر کی آپ نے پردہ گرا لیا اور پردہ کی آیت نازل ہوئی۔ حدیث نمبر 4794، انس بن مالک روایت کرتے ہیں
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش سے نکاح پر دعوت ولیمہ کی اور گوشت اور روٹی لوگوں کو کھلائی۔ پھر آپ امہات المومنین کے حجروں کی طرف گئے، جیسا کہ آپ کا معمول تھا کہ نکاح کی صبح کو آپ جایا کرتے تھے۔ آپ انہیں سلام کرتے اور ان کے حق میں دعا کرتے، اور امہات المومنین بھی آپ کو سلام کرتی اور آپ کے لیے دعا کرتی۔ امہات المومنین کے حجروں سے جب آپ اپنے حجرہ میں واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جب آپ نے انہیں بیٹھے ہوئے دیکھا تو پھر آپ حجرہ سے نکل گئے۔ ان دونوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے حجرہ سے واپس چلے گئے ہیں تو بڑی جلدی وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے رسول اکرم کو ان کے چلے جانے کی اطلاع دی یا کسی اور نے۔ پھر رسول اکرم واپس آئے اور گھر میں آتے ہی دروازہ کا پردہ گرا لیا اور آیت حجاب اتری، اور سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہ ہم کو یحییٰ بن کثیر نے خبر دی، کہا مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا، اور انہوں نے انس بن مالک سے سنا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے نقل کیا۔ اس سند کے بیان کرنے سے یہ غرض ہے کہ حمید کا سما اس سے معلوم ہو جائے۔ یہاں پر حمید طویل انہوں نے انس بن مالک سے روایت کیا ہے اور سما ان کا ثابت ہے۔ حمید طویل کا سما حضرت انس سے ہے۔ حدیث نمبر 4795، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ام المومنین سودا پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد قضاء حاجت کے لیے نکلی۔ وہ بہت بھاری بھرکم تھی، جو انہیں جانتا تھا اس سے وہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھیں۔ راستے میں عمر بن خطاب نے انہیں دیکھ لیا اور کہا کہ اے سودا، ہاں اللہ کی قسم آپ ہم سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتی، دیکھیے تو آپ کس طرح باہر نکلی ہیں۔ بیان کیا کہ سودا الٹے پاؤں وہاں سے واپس آ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے حجرے میں تشریف رکھتے تھے اور رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت گوشت کی ایک ہڈی تھی۔ سودا نے داخل ہوتے ہی کہا، اللہ کے رسول، میں قضاء حاجت کے لیے نکلی تھی تو عمر نے مجھ سے باتیں کی اور ایسے کہا۔ بیان کیا کہ آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت ختم ہوئی۔ ہڈی اب بھی آپ کے ہاتھ میں تھی، رسول اکرم نے اسے رکھا نہیں۔ پھر فرمایا، تمہیں اللہ کی طرف سے قضاء حاجت کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات کے لیے جو پردے کا حکم دیا گیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ گھر کے باہر نہ نکلیں، بلکہ مقصود یہ تھا کہ جو اعضاء چھپانا ہے ان کو چھپائے رکھیں اور ان کو کھولیں نہیں۔ باب قولہ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ اے مسلمانوں، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے یا اسے دل میں پوشیدہ رکھو گے تو ہر چیز کو اللہ خوب جانتا ہے۔ ان رسول کی بیویوں پر کوئی گناہ نہیں سامنے آنے میں اپنے باپوں کے اور اپنے بیٹوں کے اور اپنے بھائیوں کے اور اپنے بھانجوں کے اور اپنی دینی بہنوں عورتوں کے اور نہ اپنی باندیوں کے، اور اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر اپنی صفت کے لحاظ سے موجود اور دیکھنے والا ہے۔
ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اللہ کا دیکھنا، اللہ کا مشاہدہ کرنا، یہ اس کی ایک صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قاہر ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ حدیث نمبر 4796، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد ابو قیس کے بھائی افلح نے مجھ سے ملنے کی اجازت چاہی، لیکن میں نے کہلوا دیا کہ جب تک اس سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل نہ کر لوں ان سے نہیں مل سکتی۔ میں نے سوچا کہ ان کے بھائی ابو قیس نے مجھے تھوڑا ہی دودھ پلایا تھا، مجھے دودھ پلانے والی تو ابو قیس کی بیوی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ابو قیس کے بھائی افلح نے مجھ سے ملنے کی اجازت چاہی، لیکن میں نے یہ کہلوا دیا کہ جب تک آپ سے اجازت نہ لے لوں ان سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ اس پر رسول اکرم نے فرمایا، اپنے چچا سے ملنے سے تم نے کیوں انکار کر دیا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ابو قیس نے مجھے تھوڑا ہی دودھ پلایا تھا، دودھ پلانے والی تو ان کی بیوی تھی۔ حضرت نے فرمایا، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو، وہ تمہارے چچا ہیں۔ عروہ نے بیان کیا کہ اسی وجہ سے عائشہ فرماتی تھیں کہ رضاعت سے بھی وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں۔ کسی بچے یا بچی کو ماں کے علاوہ کوئی اور عورت دودھ پلا دے تو وہ شرعاً دودھ کی ماں بن جاتی ہے، اور یہ دودھ پلانا 2 سال کی مدت میں ہے، یعنی جو بچوں کی مدت رضاعت ہوتی ہے، اور اس کے احکام حقیقی ماں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اس کا خاوند باپ کے درجہ میں اور اس کے لڑکے بھائی کے درجہ میں ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے قول کا مطلب یہی ہے کہ رضائی چچا، رضائی پھوپھی، رضائی ماموں، رضائی خالہ سب محرم ہیں۔ اس حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے کئی وجوہ سے ہے۔ ایک یہ کہ اس حدیث سے رضائی باپ یا رضائی چچا کے سامنے نکلنا ثابت ہوتا ہے، اور آیت میں جو آبا اہنہ کا لفظ تھا اس کی تفسیر حدیث سے ہو گئی کہ رضائی باپ اور چچا بھی آبا اہنہ میں داخل ہیں، کیونکہ دوسری حدیث میں ہے ام الرجل سنو ابی، یعنی جو آدمی کا جو چچا ہوتا ہے وہ باپ کی مانند ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ آیت میں ازواج مطہرات کے پاس جن لوگوں کا آنا روا تھا ان کا ذکر ہے، یعنی جو لوگ آ سکتے ہیں ان کا بیان ہے، اور حدیث میں بھی انہی کا تذکرہ ہے کہ ایک شخص حضرت عائشہ کے پاس آیا۔ تیسرے یہ کہ حدیث میں حضرت عائشہ کا یہ قول مذکور ہے کہ جتنے رشتے خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی دودھ کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، تو اس سے آیت کی تفسیر ہو گئی، یعنی دوسرے محارم کا بھی ازواج مطہرات کے پاس آنا روا ہے، جائز ہے، گو آیت میں ان کا ذکر نہیں ہے، جیسے دادا، نانا، ماموں وغیرہ، چچا وغیرہ۔ اور تعجب ہے اس شخص پر جس نے امام بخاری پر یہ اعتراض کیا کہ حدیث ترجمہ باب کے موافق نہیں ہے۔ قسطلانی نے کہا امام بخاری نے یہ حدیث لا کر اکریمہ اور شعبی کا رد کیا ہے، جو چچا ماموں کے سامنے عورت کو دوپٹہ اتار کر آنا مکروہ جانتے ہیں۔ باب قولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہ کے اس فرمان کا بیان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی رسول پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجو۔ ابو العالیہ نے کہا، لفظ صلاۃ کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کی فرشتوں کے سامنے ثنا و تعریف کرتا ہے، اور اگر ملائکہ کی طرف ہو تو دعائے رحمت اس سے مراد لی جاتی ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ آیت میں یصلون برکت کی دعا کرتے ہیں، لنغرینک لنسلطنک، ہم تجھ کو ضرور ان پر مسلط کر دیں گے۔ حدیث نمبر 4797، حضرت کعب بن عجرہ روایت کرتے ہیں کہ سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے، لیکن آپ پر صلاۃ کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ اس طرح سے صلاۃ پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 4798، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے، لیکن صلاۃ بھیجنے کا کیا طریقہ ہے، یعنی درود؟ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہا کرو، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ اور ابو صالح نے بیان کیا، اور ان سے لیث بن سعد نے، ان کے الفاظ تھوڑے سے فرق ہیں، علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم، یہ الفاظ ہیں۔ اور آگے تھوڑا سا اختلاف ہے، یزید روایت کرتے ہیں اور انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے، کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ اس روایت میں ذرا لفظوں میں کمی بیشی ہے، اور ان الفاظ میں بھی یہ درود پڑھنا جائز ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باب قولہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی۔ حدیث نمبر 4799، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ بڑے باحیا تھے، بہت شرمیلے تھے۔ اسی کے متعلق اللہ کا یہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو ایذا پہنچائی تھی اور ان کو تکلیف دی تھی، سو اللہ نے انہیں بری کر دیا، اور اللہ کے نزدیک وہ بڑے عزت والے تھے۔ بعض کا مقلوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ موسیٰ جو اس قدر حیا کرتے ہیں اور ستر چھپاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جسم میں عیب ہے۔ اللہ پاک نے ایک دن جبکہ یہ ایک پتھر پر کپڑوں کو رکھ کر غسل کر رہے تھے، اس پتھر کو حکم دیا، وہ آپ کے کپڑے لے کر بھاگا، اور موسیٰ اسی کے پیچھے اپنے کپڑوں کے لیے بھاگے اور دوڑے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کا اندرونی ہی جسم دیکھ لیا، یعنی وہ ننگے نہ رہے تھے تو پورا جسم دکھا، اور ان کو آپ کے بے عیب ہونے کا یقین ہو گیا۔
اسی طرف آیت میں اشارہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور کہتے تھے صوبی حجرو صوبی حجرو، پتھر میرا کپڑا دے، پتھر میرا کپڑا دے۔ پھر دور تک جانے کے بعد میں رک گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لے لیا اور اس کو مارا بھی، اور اس کے اوپر نشان بھی مارنے کے بن گئے تھے۔ اور پتھر کا بھاگنا، کپڑا لے کر کے چلنا، یہ ایک معجزہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ سورہ سبا کی تفسیر کا بیان۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع۔ معاجزین، آگے بڑھنے والے، بے معجزین، ہمارے ساتھ سے نکل جانے والے، سبقو، ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، لا یوجزون، ہمارے ہاتھ سے نہیں نکل سکتے، یسبقون، ہم کو عاجز کر سکیں گے، بے معجزین، عاجز کرنے والے، معاجزین، اس کا معنی ایک دوسرے پر غلبہ ڈھونڈنے والے، ایک دوسرے کا عجز ظاہر کرنے والے، کمزوری ظاہر کرنے والے۔ معشار، 10واں حصہ، اکل، پھل، باعد اور بعید جو ابن کثیر کی قرأت ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ اور مجاہد سے کہا لا یعزب، اس سے غائب نہیں ہوتا۔ العارم، وہ بند یا ایک لال پانی تھا، وہ بند یعنی عارم یا ایک لال پانی تھا جس کو اللہ نے بند پر بھیجا، وہ پھٹ کر گر گیا اور میدان میں گڑھا پڑ گیا۔ باغ دونوں طرف سے اونچے ہو گئے، پھر پانی غائب ہو گیا، دونوں باغ سوکھ گئے اور یہ لال پانی بند میں سے بہہ کر نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ کا عذاب تھا، جہاں سے چاہا وہاں سے بھیجا۔ اور عمرو بن شرحبیل نے کہا عارم کہتے ہیں بند کو، یمن والوں کی زبان میں۔ دوسروں نے کہا عارم کے معنی نالے کے ہیں، السابغات کے معنی زرہیں۔ مجاہد نے کہا نوجازی کے معنی عذاب دیے جانے کے ہیں۔ اعظکم بواحدہ، میں تم کو اللہ کی اطاعت کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ مثنی، 2 کو، فرادہ، 1 کو کہتے ہیں۔ التناؤش، آخرت سے پھر دنیا میں آنا، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ ما یشتہون، ان کی خواہشات، مال و اولاد، دنیا کی زیب و زینت۔ بے اشیائہم، ان کے جوڑ والے دوسرے کافر۔ حضرت ابن عباس نے کہا کل جواب، جیسے پانی بھرنے کے گڑھے، جیسے جوبہ کہتے ہیں حوض کو۔ امام بخاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جواب اور جوبہ کا مادہ ایک ہے، کیونکہ جوابی جابیہ کی جمع ہے، اس کا عین کلمہ بے ہے، اور جوبہ کا عین کلمہ واو ہے۔ خمت، پیلو کا درخت، اثل، جھاؤ کا درخت، العارم، سخت زور کی بارش۔ باب قولہ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا اقالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، یہاں تک کہ جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں پوچھنے لگتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ حق اور واقعی بات کا حکم فرمایا ہے، اور وہ عالی شان ہے، سب سے بڑا ہے۔
حدیث نمبر 4800۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، جب اللہ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ کے فیصلہ سن کر جھکتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے اپنے بازو پھڑپھڑاتے ہیں۔ اللہ کا فرمان انہیں اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے، یعنی زنجیر کھینچنے سے۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم، اور وہ بہت اونچا سب سے بڑا ہے۔ پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیطان سن بھاگتے ہیں۔ شیطان آسمان کے نیچے اوپر ہوتے ہیں، یعنی پنجے سے دکھایا تھا ایسے اوپر نیچے رہتے ہیں۔ سفیان نے اس موقع پر ہتھیلی کو موڑ کر انگلیاں الگ کر کے شیطان کے جمع ہونے کی کیفیت بتائی۔ کس طرح شیطان ایک دوسرے کے اوپر رہتے ہیں۔ پھر وہ شیاطین کوئی ایک کلمہ سن لیتے ہیں اور اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں۔ اس طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ یہ کلمہ اپنے سے نیچے والے کو بتائیں، آگ کا گولا انہیں دبوچتا ہے۔ یہ شہاب ثاقب اس پر چھوڑا جاتا ہے، آگ کا گولا اس کو مارا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ ایک بات جب اس کاہن کی صحیح ہو جاتی ہے تو ان کے ماننے والوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کیا اسی طرح ہم سے فلاں دن کاہن نے نہیں کہا تھا؟ اسی ایک کلمہ کی وجہ سے جو آسمان پر شیطان نے سنا تھا۔ کاہنوں اور ساحروں کی بات کو لوگ سچا جاننے لگتے ہیں اور سچا ماننے لگتے ہیں۔ آج کے سائنسی دور میں بھی ایسے کمزور عقیدے والے بکثرت موجود ہیں جو جوتشی کی باتوں میں آ کر اپنا سب کچھ برباد کر ڈالتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی ایسے کمزور ایمان و خیال کے عوام موجود ہیں، حالانکہ یہ ایسا اسلامی تعلیم کے خلاف ہے، یعنی یہ عقیدہ، یہ سوچ اور یہ فکر اسلامی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ باب قولہ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، یہ رسول تو تم کو بس ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں۔ حدیث نمبر 4801۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور پکارا، یا صباحا، لوگو دوڑو۔ اس آواز پر قریش جمع ہو گئے اور پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری کیا رائے ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ دشمن صبح کے وقت یا شام کے وقت تک تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات تصدیق کریں گے۔ آپ نے فرمایا، پھر میں تم کو سخت ترین عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ ابو لہب بولا، تو ہلاک ہو جا، تیرے لیے بربادی ہو، کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا اور اسی لیے ہمیں بلایا تھا؟ اس پر اللہ نے تبت یدا ابی لہب وتب نازل فرمائی۔ ابو لہب کی بد دعا الٹی اسی کے اوپر پڑی
اللہ نے اسے بڑی ذلت کی موت مارا، اس کا مال، اس کا خاندان، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئی۔ اللہ والوں کے ستانے والوں کا آخری انجام ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں پر مخفی نہیں ہے۔ سورۃ الملائکہ، سورہ ملائکہ کی تفسیر، اور یہ سورہ فاطر ہے۔ مجاہد نے کہا قطمیر کھجور کی گٹھلی کا چھلکا، یا کھجور کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کے گٹھلی کے اوپر ہلکا سا پردہ ہوتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے۔ مثقلۃ، بوجھ لدی ہوئی، اور دوسروں نے کہا حرور، دن کی گرمی جب سورج نکلا ہو، اور عبداللہ بن عباس نے کہا حرور رات کی گرمی اور سموم دن کی گرمی۔ غرابیب، غربیب کی جمع ہے، بہت کالے کالے، بالکل سیاہ۔ یہ سورہ فاطر کے نام سے مشہور ہے، یہ سورت فاطر کے نام سے مشہور ہے، جو مکہ میں نازل ہوئی، جس میں 45 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ جن صورتوں کو الحمدللہ الذی سے شروع فرمایا گیا ہے، ان میں یہ آخری صورت ہے۔ اس کو سورہ ملائکہ کا بھی نام دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں ملائکہ اور ان کے بازوؤں کا ذکر ہے۔ سورۃ یاسین، سورہ یاسین کی تفسیر، مجاہد نے کہا فعززنا، شددنا، ہم نے زور دیا، یا حسرتاً علی العباد، قیامت کے دن کافر اس پر افسوس کریں گے، فرشتے افسوس کریں گے، یعنی دونوں باتیں کہی گئی ہیں کہ یا تو کافر افسوس کریں گے یا فرشتے افسوس کریں گے، لیکن یہاں فرشتے افسوس کریں گے، اسی کو یہاں پہ لکھا گیا ہے پہلے، اور قوسین میں فرشتے افسوس کریں گے اس کو لکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ مرجوع ہے۔ انہوں نے دنیا میں پیغمبروں پر ٹھٹھا مارا اور ان کا مذاق اڑایا۔ ان تدرک القمر، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج چاند کی روشنی نہیں چھپاتا، اور نہ چاند سورج کی، اور نہ ہی ان دونوں کے لائق ہے۔ سابق النہار، مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے رواں دواں ہیں۔ نسلخ، ہم رات میں سے دن اور دن میں سے رات نکال لیتے ہیں، اور دونوں چل رہے ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِ، اس میں مثلی سے مراد چوپائیں ہیں۔ فاکہون، خوش و خرم، یا فقیہون خوش و خرم، دل لگی کر رہے ہوں گے، مذاق کر رہے ہوں گے۔ جندم محضرون، حساب کے وقت حاضر کیے جائیں گے۔ اور اکرمہ سے منقول ہے مشحون، بوجھل، لدی ہوئی۔ ابن عباس نے کہا طائرکم، تمہاری مصیبتیں یا تمہارا نصیبہ۔ ینسلون، نکل پڑیں گے۔ مرقدین، نکلنے کی جگہ سے، یعنی خوابگاہ، اور وہ قبر ہے۔ احصیناہ، ہم نے اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ مکانتہم اور مکانہم دونوں کا معنی ایک ہے، اپنے ٹھکانوں میں، گھروں میں۔ باب قولہ والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، اللہ کے اس ارشاد کا بیان، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، یہ زبردست علم والے کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے۔ حدیث نمبر 4802، ابو ذر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ غروب آفتاب کے وقت میں مسجد میں نبی کریم کے ساتھ موجود تھا۔ آپ نے کہا
ابو ذر تمہیں معلوم ہے یہ آفتاب کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے کہ اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ زبردست علم والے کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے۔ حدیث نمبر 4803۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم سے اللہ کے اس فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ سورۃ الصافات، سورہ صافات کی تفسیر کا بیان۔ مجاہد کہتے ہیں سورہ سبا میں جو ہے وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دور ہی غیب کے گولے پھینکتے رہے جاتے ہیں، دور ہی غیب کے گولے پھینکتے رہتے ہیں۔ یہاں پر سے چھوٹا ہوا ہے، دور ہی سے ان کے اوپر گولے پھینکے جاتے ہیں آگ کے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اس کا مطلب ہے کہ شیطانوں پر ہر طرف سے مار پڑتی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ہمیشہ کا عذاب یا سخت عذاب۔ تَعْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر شیطانوں سے کہیں گے تم حق بات کی طرف سے ہمارے پاس آتے تھے، تم حق بات کی طرف سے ہمارے پاس آتے تھے۔ غول کا معنی پیٹ کا درد یا سر کا درد۔ يُنزَفُونَ، اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ قرین شیطان، يُهْرَعُونَ، دوڑائے جاتے ہیں۔ يَزِفُّونَ، نزدیک پاؤں رکھ کر دوڑ رہے ہیں۔ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، قریش کے کافر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور ان کی مائیں سردار جنوں کی بیٹیوں کو قرار دیتے تھے، یعنی جناتوں کے جو سردار ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جنوں کو معلوم ہے کہ ان کو قیامت کے دن حساب کے لیے حاضر کیا جائے گا اور حاضر ہونا پڑے گا۔ اور ابن عباس کہتے ہیں إِنَّ لَنَحْنُ الصَّافُونَ، یہ فرشتوں کا قول ہے۔ صراط الجحیم، سوائل جہیم، دونوں کے معنی وسط الجحیم کے ہیں، جہنم کے بیچوں بیچ۔ لشوبا من حمیم، ان کے کھانے میں گرم کھولتے ہوئے پانی کی ملونی کی جائے گی۔ مدحورا، دھتکارا ہوا۔ بید مکنون، بدھے ہوئے موتی۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اس کا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں باقی رہا۔ یستسخرون، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ بالن، رب، معبود۔ سورہ صافات مکی ہے، 182 آیتیں ہیں اس میں اور 5 رکوع۔ آیت والصافات صفا میں صفیں باندھنے والے فرشتوں اور مجاہدین کی قسم ہے۔ پھر حالت جنگ میں دشمنوں پر احکام الہی میں مناسب موقع پر سخت زجر کرنے والوں کی قسم ہے۔ پھر اسی حالت میں قرآن شریف پڑھنے والوں کی۔ ان قسموں کا جواب یہ ہے کہ تمہارا معبود بے شک صرف ایک ہے، متعدد نہیں۔ باب قولہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ بلا شبہ یونس رسولوں میں سے تھے۔ حدیث نمبر 4804۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں
کہ رسول اکرم نے فرمایا کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ یونس بن متیٰ سے بہتر ہونے کا دعویٰ کرے۔ حدیث نمبر 4805۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں وہ جھوٹا ہے۔ یہاں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ایک کہ وہ خود اپنے بارے میں بھی کہے، دونوں معنی کا احتمال ہے۔ سورہ سواد کی تفسیر کا بیان۔ یہ سورت مکی ہے جس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو کفار قریش جن میں ابو جہل بھی تھا نبی اکرم کی شکایت کرنے آئے کہ وہ ہمارے معبودوں کی حج و بیان کرتے ہیں اور برائی کرتے رہتے ہیں۔ ابو طالب نے ان کے سامنے آپ کو بلا کر پوچھا، آپ نے فرمایا کہ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، اگر یہ لوگ مان لیں تو سارا ملک عرب ان کا مطیع ہو جائے اور عجم جزیہ دے گا۔ لوگوں نے کہا ایک بات کیا، اگر ایسی 10 باتیں بھی ہوں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ایک بات لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یہ سنتے ہی کفار قریش خفا ہو کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ارے عجیب بات ہے، اس نے سب معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا۔ اس پر سورہ سواد نازل ہوئی۔ حدیث نمبر 4806۔ عوام بن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے مجاہد سے سورہ سواد میں سجدے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال ابن عباس سے بھی کیا گیا تھا، تو انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، اس لیے تم بھی انہی کی ہدایت کا اتباع کرو اور اس کی پیروی کرو۔ اور ابن عباس اس میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4807۔ عوام بن حوشم روایت کرتے ہیں کہ میں نے مجاہد سے سورہ سواد میں سجدہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا تھا کہ اس صورت میں آیت سجدہ کے لیے دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا تم سورہ انعام میں یہ نہیں پڑھتے کہ اور ان کی نسل سے داؤد اور سلیمان ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے یہ ہدایت دی تھی، سو آپ بھی ان کی ہدایت کا اتباع کریں۔ داؤد بھی ان میں سے تھے جن کا اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا یہ بھی انہی کا اتباع کریں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر سجدہ کیا۔ عجاب کا معنی عجیب، القط، قط کو کہتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے، پرچے۔ اور کہتے ہیں کہ کاغذ کے ٹکڑے پرچے کو یہاں نیکیوں کا پرچہ مراد ہے یا حساب کا پرچہ۔ اور مجاہد نے کہا فی عزہ کا معنی یہ ہے کہ وہ شرارت و سرکشی کرنے والے ہیں۔ الملت الآخرہ سے مراد قریش کا دین ہے۔ اختلاق سے جھوٹ مراد ہے۔ الاسباب آسمان کے راستے، دروازے مراد ہیں۔ جندم ما ہنالک الآیہ قریش کے لوگ۔ اولئک الاحزاب اگلی امتیں جن پر اللہ کا عذاب اترا۔ فواق پھرنا، لوٹنا۔ عجل لنا قطنا، قط سے عذاب مراد ہے۔ اتخذناہم سخریہ، ہم نے ان کو ٹھٹھے میں گھیر لیا تھا۔ اطراب جوڑ والے۔ اور ابن عباس نے کہا العبد کا معنی عبادت کی قوت۔
الابصار اللہ کے کاموں کو غور سے دیکھنے والے، حب الخیر عن ذکر ربی، اس میں ان جو ہے یہ من کے معنی میں ہے، یعنی حب الخیر من ذکر ربی۔ تفقہ مسح، گھوڑے کے پاؤں اور عیال پر محبت سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا، یا بقول تلواروں سے ان کو کاٹنے لگے۔ الاسفات کے معنی زنجیریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔